بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی دکھ بھری سچی کہانی سنانے چاہ رہی ہوں، لیکن کہانی سنانے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ میرا نام منور حسین ہے۔ پیشے کے اعتبار سے میں ایک فوجی آفیسر ہوں اور میری زندگی کا یہ واقعہ آپ کی سوچ میرے بارے میں یقیناً بدل دے گا۔ یہ آج سے تقریباً 25 سال پہلے کی بات ہے۔ میں بس میں سفر کر رہا تھا۔ اسی بس میں میرے استاد محترم بھی موجود تھے۔ میں تقریباً 3 ماہ کی ڈیوٹی کے بعد چھٹی پر اپنے گاؤں جا رہا تھا۔ میں آج بہت خوش تھا کیونکہ ماں سے ملنے کی خوشی میرے چہرے سے ہی چھلک رہی تھی۔ جس بس میں سوار ہوا تھا اس میں کوئی عورت نہیں تھی، تقریباً سبھی مرد حضرات تھے۔ ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر شاید اس کی کوئی رشتہ دار خاتون بیٹھی ہوگی۔ بس کا ماحول خواتین کی غیر موجودگی میں کچھ مختلف تھا۔ کافی لوگ ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے تھے۔ اس بس میں اکثر لوگ ہمارے گاؤں کے ہی تھے کیونکہ یہ بس سیدھا ہمارے گاؤں جاتی تھی۔ باقی لوگ بیچ میں آنے والے اسٹیشنز پر اترتے تھے۔ بس چلنے ہی والی تھی۔ تقریباً تمام مسافر آ چکے تھے کہ کھچا کھچ مسافروں سے بھری اس بس میں اچانک ایک عورت داخل ہوئی۔ اس عورت کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی بھی تھی جو یقیناً اس کی بیٹی ہوگی۔ اس عورت نے بس میں داخل ہوتے ہی روایتی بھکارنوں والا راگ الاپنا شروع کر دیا۔ صاحب جی میری مدد کریں، میری بچی یتیم ہے، اسی کے لیے آپ لوگوں سے مدد مانگنے آئی ہوں، ورنہ میں تو بھوکے پیٹ بھی رہ لوں۔ اس کی گریہ وزاری سن کر مجھے دل میں ہنسی آ گئی۔ اس عورت کا حسن دیکھ کر کہیں سے بھی یہ خستہ حال نہیں لگتی تھی۔ بڑے قد کاٹ والی عورت تھی، آنکھوں میں کاجل کی لکیر تھی، جبکہ ہاتھوں کی انگلیوں میں 1-2 انگوٹھیاں بھی پہن رکھی تھیں۔ غرض چہرے مہرے سے کہیں سے بھی کسی غریب گھرانے کی نہیں لگتی تھی، جبکہ اس کے مطابق یہ اس کی یتیم بچی تھی۔ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا اور وہ اسی کے لیے بھیک مانگ رہی تھی۔ ایسی عورتیں مجھے بہت بری لگتی تھیں جو اپنی مظلومیت کا ڈھونگ رچا کر مردوں سے ہمدردیاں سمیٹتی تھیں۔ مجھے اس پر بہت غصہ آیا۔ خیر میں نے دل میں کچھ سوچا اور اس سے پوچھا، خاتون کیا تم واقعی بیوہ ہو اور تمہاری یہ بچی یتیم ہے؟ میرے پوچھنے پر اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ اتنے میں ساری بس کے مسافر ہم دونوں کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ میں نے پراعتماد ہو کر اس سے اگلی بات پوچھی، اگر تم واقعی بیوہ ہو تو میں تمہیں نکاح کی پیشکش کرتا ہوں، مگر اس شرط پر کہ تم یہ بھیک مانگنا چھوڑ دو گی۔ میں نے 100% اس بات پر یقین رکھ کر اس عورت سے یہ بات کہی تھی کہ یہ کسی بھی صورت میں مجبور نہیں لگتی، اور واقعی اس کا چہرہ کسی کھلتے ہوئے گلاب کے جیسا تھا، مگر میری توقع کے برخلاف اس نے میری بات پر خاتون کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور وہ سر جھکا کر بولی، مجھے منظور ہے، اگر آپ جیسا نوجوان مجھ سے نکاح کرے تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ ہمیشہ آپ کی وفادار رہوں گی۔ عورت کا لہجہ اور رکھ رکھاؤ ایسا تھا کہ واقعی کسی اچھے خاندان کی لگتی تھی۔ اب تو سبھی لوگ دلچسپی سے مجھے دیکھنے لگے، جبکہ میں حیرت زدہ سا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ یوں نکاح پر راضی ہو جائے گی۔ مجبوراً میں کیا کرتا۔ میں نے اپنے استاد محترم کی جانب دیکھا تو ان کے چہرے پر کسی قسم کا اضطراب نہیں تھا، یعنی ان کے نزدیک بھی یہ کوئی غلط بات نہیں تھی۔ خیر اب میں کیا کر سکتا تھا، اپنی ہی بات کے جال میں پھنس گیا تھا۔ استاد محترم نے میرا نکاح بس میں ہی اس عورت سے پڑھوا دیا۔ اب وہ اس سفر میں میری ہمسفر بن چکی تھی۔ میں نے اسے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کی بچی کو اپنا نام دوں گا۔ نکاح کے بعد سبھی لوگوں نے دعا بھی کی، جبکہ میں نے مریم کو اپنے ساتھ ہی بٹھا دیا۔ بس میں موجود سبھی لوگوں کی نگاہوں میں ایک رشک آمیز عزت تھی۔ میرے استاد محترم نے میرے اس قدم کی بہت حوصلہ افزائی کی۔ ہمارے گاؤں سے پہلے ایک قصبہ پڑتا تھا جہاں پر ڈاک خانہ بھی تھا اور دیگر ضرورت کی چیزیں بھی وہیں میسر تھیں۔ میں اکثر گاؤں جانے سے پہلے رات کو یہاں پر رکا کرتا تھا۔ ایک ہوٹل والا مجھے جانتا تھا اور جب بھی میں یہاں آتا میری خوب تواضع کرتا تھا۔ آج مگر میں اکیلا نہیں آیا تھا، میرے ساتھ مریم اور اس کی بیٹی بھی تھی۔
उस वक्त मैं गैर शादीशुदा था, अभी मेरी शादी नहीं हुई थी, मगर मुझे मरियम और उसकी बेटी को अपनाने में कोई आर महसूस नहीं हुई थी। मेरे दिल में सुकून था। मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि मैंने एक बेवा और बेसहारा औरत को सहारा दिया है। खैर, मैंने होटल वाले से बात की और कहा कि आज रात में यहाँ रुकना चाहता हूँ। उसे बताया कि मैं शादी भी कर चुका हूँ, जिस पर उसने मुझे मुबारकबाद भी दी। उस्ताद मोहतरम भी मेरे गांव से मुल्हिका इसी कस्बे के पास रहते थे, वो भी दुआएं देते हुए चले गए थे। रात का वक्त होने वाला था। मैं और मरियम अपने कमरे में आ गए। उसकी बच्ची को मैंने खूब प्यार किया और कहा, अब तुम मुझे अपना बाबा समझो, तुम्हें जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी वो मैं तुम्हें ला कर दूंगा। बच्ची अभी नासमझ थी। हम दोनों को मुस्कुराते देखकर वो भी हंसने लगी। मैंने मरियम से उसके बारे में पूछा तो वो बताने लगी कि उसका ताल्लुक एक मुअज़्ज़ज़ घराने से था, मगर ख़ानदानी दुश्मनी की वजह से उसका ख़ानदान, माँ बाप और ससुराल ख़ानदानी दुश्मनी की नज़र हो गए। जो कुछ बचा था वो सब छोड़ छाड़ कर निकल खड़ी हुई, क्योंकि गांव में उसकी इज्जत को खतरा था। सो वो अपनी बेटी को लेकर शहर आ गई। यहाँ आकर भी दर बदर फिरती रही, बसों वगैरह में भीख मांगकर गुजारा करती थी। अपने गांव वापस नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि मरियम के भाई पर बड़ा ही घिनौना इल्ज़ाम लगाया गया था और उसके बदले में गांव में यही रिवायत चली आ रही थी कि उस घर की औरतों की इज्जतों को नीलाम किया जाता था। मरियम का शौहर भी इसी दुश्मनी की नज़र हो गया था और ऐन मुमकिन था कि वो लोग मरियम को अपना शिकार बनाते। मैंने मरियम को तसल्ली दी कि अब तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की इज्जत अब महफूज है। मरियम की आंखों में मेरे लिए ममनूनियत थी। उस रात मैंने उससे ढेर सारी बातें की, जबकि उसकी बेटी जल्द ही सो चुकी थी। उस छोटे से कमरे में गुजरी वो एक रात मुझे आज भी नहीं भूलती। हालात की सितम ज़रीफ़ियों ने भी मरियम के चेहरे के खदोखाल पर कोई असर नहीं डाला था। उसकी बातों में मोहब्बत की खुशबू थी और चेहरे पर ऐसी ताजगी कि मेरी नज़रें उसके चेहरे से न हटतीं। उसका किरदार और इखलाक हर लिहाज से आला था। उसे शरीके हयात बनाकर मैं अपने दिल में एक खुशी सी महसूस कर रहा था। सुबह के तकरीबन 4 बजे थे। मैं नमाज की तैयारी कर रहा था कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने होटल का मालिक खड़ा था। कहने लगा, मुझे अभी किसी ज़रूरी काम से जाना है। दरअसल आपके घर वालों ने मुझे एक ख़त दिया था कि मैं आपको पोस्ट कर दूं, मगर अब तो आप आ ही गए हैं तो सोचा कि ये ख़त आपको ही दे दूं। दरअसल मुझे जल्दी सफ़र को जाना है, इसलिए आपको ये ख़त अभी देना पड़ रहा है। मशकूर भाई ने वजाहत की तो मैंने ख़त उनके हाथ से ले लिया और उनका शुक्रिया अदा करके अंदर आ गया। नमाज अदा करके मैंने ख़त खोल कर पढ़ना शुरू किया। ये ख़त यकीनन अम्मा ने छोटे भाई से लिखवा कर भिजवाया था, मगर ख़त की सतरें पढ़ते ही मेरे चेहरे का रंग बदल गया। मेरे चेहरे पर बदलते तासुरात को मरियम भी देख रही थी। ख़त में अम्मा ने लिखा था कि इस माह मुझे जब भी छुट्टी मिले मैं जल्दी घर आ जाऊं, क्योंकि उन्होंने खाला की बेटी से मेरी मंगनी पक्की कर दी है और अब मेरे घर आने पर मेरी शादी होगी। वो भी क्या ज़माने थे, माँ बाप अपने बच्चों से पूछे बिना ही उनकी मंगनी और शादी तक तय कर देते थे। ख़त पढ़कर पहले तो शायद मुझे खुशी होती, लेकिन अब जबकि मैं मरियम से निकाह कर चुका था तो इस खबर ने मुझे परेशान कर दिया था। मैंने ये ख़त पढ़कर मरियम को सुना दिया। अम्मा के अल्फाज सुनकर मरियम भी परेशान हो गई। जानती थी कि गांव के रस्मों रिवाज क्या होते हैं। तभी उसने मेरा हौसला बढ़ाते हुए कहा, कोई बात नहीं मुनव्वर, मैं तो पहले भी मांग कर खाती थी, अब भी ऐसे ही गुजारा कर लूँगी। मेरी खातिर आप अपने घर वालों से दुश्मनी न मोल लेना। मेरा क्या है, मैं तो बेसहारा ही थी, बस आपके नाम के साथ जुड़ी रहूँगी तो ज़िंदगी आसानी से कट जाएगी। बस मुनव्वर, कभी मेरे नाम से अपना नाम मत हटाना। इतने अरसे बाद तो मैंने सुख देखा है। मरियम की आंखों से छलकते आंसू जैसे मेरे दिल पर गिरे थे। क्या बात कर दी मरियम, अब तुम मेरी बीवी होकर लोगों से मांगती फिरोगी? मैं ऐसा हरगिज़ कबूल नहीं कर सकता। मैं तुम्हें अपने गांव लेकर जाऊंगा। मैं जानता हूँ माँ बाप मुझसे खफा होंगे, अब्बा मारेंगे, मुझे बुरा भला कहेंगे, शायद तुम्हें भी बहुत कुछ कह सुना दें,
मगर तुम भी सुन लेना, इसी में हमारी भलाई है, क्योंकि मैं यहाँ तुम्हें किसी सूरत नहीं छोड़ सकता। गांव के सभी लोग मुझे जानते हैं, और वैसे भी अब तुम मेरी इज्जत हो। मैं तुम्हें घर लेकर जाऊंगा। हालात का सामना करने से मैं नहीं घबराता। मैंने मरियम से कह तो दिया, मगर आगे आने वाले हालात के बारे में नहीं सोचा। मरियम मेरे कहने पर मुतमईन हो गई। वो बहुत खुश लग रही थी। खैर, सुबह के 8 बजे मैं मरियम को लेकर अपने गांव रवाना हो गया। गांव जाते हुए मरियम मुझसे रास्ते भर में बातें करती रही। वो बहुत ही मासूम शख्सियत की मालिक थी, जबकि उसकी बेटी मुझे एक ही दिन में बहुत प्यारी लगने लगी थी। ऐसा लगता था जैसे मेरे ही वजूद का हिस्सा हो। मैंने उसे काफ़ी खिलौने वगैरह भी लेकर दिए। बातों बातों में पता ही न चला कि कब मेरा गांव आ गया। हम गाड़ी से उतरे तो एक मस्जिद के पास रुक गए। मरियम मस्जिद की दीवार को छू कर दुआ मांगने लगी। वो मुझे भी देख रही थी और फिर आंखें बंद करके दुआ मांगती। उसका अंदाज मुझे बड़ा खूबसूरत लगा। मैंने कहा, मरियम, इतने वसूख से क्या मांग रही हो? कहने लगी, अल्लाह से आपका साथ मांग रही हूँ। अल्लाह ना करे कभी मेरा नाम आपसे अलग हो। जिंदगी कभी कभी इंसान के साथ बहुत बड़ा धोखा कर जाती है। आपका साथ एक ख्वाब जैसा है। खुदा करे ये ख्वाब कभी न टूटे। उसने कहा तो मैंने आमीन कहा और उसका हाथ पकड़कर अपने घर की तरफ चल दिया। घर जाते हुए मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पता नहीं अम्मा अब्बा एक गैर लड़की को मेरे साथ देखकर क्या कुछ कहेंगे, मगर अब हालात को सहना ही बहादुरी थी। मैं घर में दाखिल हुआ तो अम्मा दौड़कर मेरे गले लग गईं। मगर जैसे ही अम्मा ने मरियम को देखा तो जैसे उन्हें करंट लग गया हो। उन्होंने मरियम की तरफ देखते हुए पूछा, ये कौन है पुत्र, और तू इसे अपने साथ क्यों लाया है? अम्मा की आंखों में लाख सवाल और अंदेशे थे। मैंने सर झुका लिया तो अम्मा ने मेरा गिरेबान पकड़ लिया। बोलता क्यों नहीं? कौन है ये? कहाँ से लाया है? मैंने धीमे सी आवाज में जवाब दिया, अम्मा, ये तेरी बहू है। अब से इसी घर में रहेगी। निकाह किया है अम्मा। ये तो अल्लाह के नबी की सुन्नत है। उन्होंने तो पहला निकाह बेवा से ही किया था ना। मैंने मजहब का सहारा लेते हुए अम्मा को कायल करने की कोशिश की, मगर उनका दीन ईमान शायद अब्बा का हुक्म था। मुझे झिंझोड़ते हुए कह रही थी कि मैं अब्बा के आने से पहले इस लड़की को घर से भगा दूं, वरना अब्बा घर आकर मेरा वो हशर करेंगे कि सारा गांव देखेगा। मैंने अम्मा की बात की परवाह नहीं की और मरियम को अपने कमरे में ले आया। मरियम की बेटी सिद्रा खासी घबराई हुई लग रही थी। शायद वो अम्मा की डांट से सहम गई थी। अपनी माँ से चिपक कर बैठी हुई थी। मैं मरियम को अपने कमरे में छोड़कर बाहर निकल गया। गांव के कुछ कुछ घरों को मेरी शादी का पता चल चुका था, क्योंकि जिस गाड़ी में मैं मरियम को लेकर आया था उसमें काफ़ी सारे लोग मेरे गांव के भी मौजूद थे। खैर, मैं अपने दोस्तों यारों से मिला। कुछ को ये बात बताई और कुछ से छुपा गया। सोचा था कि पहले अब्बा वाला मसला हल हो जाए, फिर सभी को बता दूंगा। खैर, शाम को अब्बा आ गए। मैं उन्हीं के इंतज़ार में था, मगर उनके सामने जाने से डर रहा था। अब्बा गुस्से में बिफरे हुए घर आए थे। उन्हें शायद पता चल चुका था कि मैं अपनी मर्जी से अपनी शादी कर चुका हूँ। वो सीधा मेरे कमरे में आ गए। अम्मा भी उनके पीछे पीछे आ गईं। आते ही अब्बा ने मुझे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मुझे इससे कोई मसला नहीं था। मैं सर झुकाए खड़ा था, मगर फिर अब्बा ने वो बात कह दी जिसने मेरे पाँव में जंजीरें बांध दी। अब्बा उल्टी गिनती गिनने लगा और कहा, अपनी इस छोरी को तलाक दे दे, वरना मैं तेरी माँ को तलाक दे दूंगा। तलाक का नाम सुनते ही अम्मा के चेहरे का रंग उड़ गया। मेरे कदमों में बैठ गई, अपने सर से दुपट्टा उतारा और मेरे पाँव में डाल दिया। मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी। बेटा, इस उम्र में मैं कहाँ जाऊंगी? क्यों मेरे सर से छत छीन रहा है? क्या मैंने तुझे इस दिन के लिए पाला था कि तू मुझे इस उम्र में घर से बेदर कर दे? अम्मा के आंसू मेरे जूतों पर पड़े तो मुझे लगा जैसे मुझे किसी ने जहन्नुम की तपती आग में डाल दिया हो। किस कदर बदनसीब बेटा था मैं, जिसके कदमों पर उसकी माँ, जिसने उसे इस कदर मेहनत से पाला था, वो अपने आंसू गिरा रही थी। मेरा सर शर्म से झुक गया। अब्बा की उल्टी गिनती 2 पर पहुंच गई। जब ही अम्मा को गशी आ गई और वो गिर पड़ी, मगर अब्बा की गिनती न रुकी। मैं हैरत से उनके चेहरे को देख रहा था।
کس قدر صفاک انسان ہے۔ جس عورت نے اتنے سال ابا کی خدمت کی تھی، اس کی موت نے اس کے دل پر دستک دی تھی، مگر ابا کی ضد پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ بالآخر نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اپنے منہ سے وہ 3 لفظ ادا کیے اور مریم کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دیا۔ میں نے اسے آزاد کر دیا تھا۔ مریم کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ میں کس منہ سے مریم کی طرف دیکھتا؟ اسے کتنے وعدے کر کے اپنے گھر لایا تھا، کتنے یقین سے اسے میں نے کہا تھا، مریم تم میری عزت ہو، تمہیں کبھی رلنے نہیں دوں گا۔ ابا کمرے سے جا چکا تھا۔ میں اماں کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ خدا کا شکر تھا میں نے اپنی زندگی کی قربانی دے کر اپنی جنت کو بچا لیا تھا۔ اماں کے گلے لگ کر میں خوب رویا تھا۔ اماں بھی میری بے بسی سمجھتی تھیں، وہ تو ابا کے کہنے پر ہی ایسا کر رہی تھیں۔ اس بات سے میں واقف تھا، کیونکہ میری ماں اتنی سخت دل نہیں تھی کہ کسی عورت کا گھر اجاڑتی۔ مریم کو دیکھے بنا ہی میں گھر سے نکل گیا۔ میرا رخ سیدھا اپنے استاد محترم کے گھر کی جانب تھا۔ میں ان کے گھر پہنچا، انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ میری بات وہ بھی سمجھ گئے تھے۔ میں نے کہا، استاد محترم، اگر آپ مریم کو کچھ دن اپنے ساتھ رکھیں تو پھر میں اس کے لیے کوئی بندوبست کر لوں گا، یا آپ اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈ دیجیے گا۔ اس دن میں نے اماں کے ساتھ مریم کو استاد جی کے گھر روانہ کیا۔ ان سے پہلے اس سلسلے میں بات ہو چکی تھی۔ مریم کسی لاش کی طرح چلتی ہوئی میرے گھر سے گئی تھی۔ اس واقعے کے گزرنے کے بعد ابا مجھ سے کافی ناراض رہے۔ خیر، انہوں نے میری شادی اپنی پسند سے کر دی۔ میں نے بھی ان کی پسند کے آگے سر جھکا دیا۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اب میں مریم کو باقاعدہ خرچہ بھجواتا تھا۔ اکثر قصبے سے آتے ہوئے میں اس کے لیے کوئی نہ کوئی چیز بھی لے آتا۔ اس کی بچی کے لیے خصوصاً کھلونے لاتا۔ اب بھی میں جاتا تو وہ مجھے دوڑ کر گلے ملتی تھی۔ شاید وہ نہیں جانتی تھی کہ کیا سے کیا ہو چکا ہے۔ وہ مجھے اب بھی ابا کہتی تھی، جبکہ استاد جی نے مجھے کچھ دن بعد خبر دی کہ ان کا ایک رشتہ دار ہے جو مریم سے نکاح ثانی کرنے پر راضی ہے۔ گاؤں میں کوئی بھی اسے رشتہ دینے پر راضی نہیں تھا، کیونکہ اس کا کوئی ایک ٹھکانہ تو تھا نہیں۔ بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا، مگر ابھی تک بے روزگار تھا۔ سبھی اپنے اپنے گھروں کے ہو گئے، مگر راشد کا کوئی گھر بار نہیں تھا۔ ایسے میں اسے لڑکی کون دیتا؟ استاد محترم نے اسے مریم سے نکاح کے بدلے میں یہ گھر دینے پر بھی رضامندی ظاہر کی تھی۔ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ گھر اور گھر والی دونوں ہی مل رہے تھے۔ یہ میں ہی جانتا ہوں کہ کس دل سے میں نے مریم کو راشد کے نکاح میں دیا تھا۔ اس دن میرے دل پر جیسے گہری چوٹ لگی تھی۔ میں اس دن بھی بہت رویا تھا۔ حالانکہ میری شادی کو 6 مہینے گزر چکے تھے، مگر مریم میری پہلی نظر کی محبت تھی۔ خیر، اب کیا ہو سکتا تھا؟ وقت اور حالات نے ہمیں مجبور کر دیا تھا۔ راشد کا نکاح مریم سے ہونے کے بعد بھی میں مریم کے لیے ہمیشہ کچھ نہ کچھ بھجواتا رہتا، بلکہ اکثر چھٹی سے واپسی پر انہی کے گھر کی طرف سے آتا تھا۔ یہ رات کا وقت ہوتا تھا، لہٰذا کسی کو بھی یہ خبر نہ ہوتی کہ میں مریم کے گھر آتا جاتا ہوں۔ راشد سے میری ملاقات اور بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا۔ میرے بھی 1-2 بچے ہو گئے۔ میں اللہ کے فضل سے اپنی زندگی میں مگن تھا، جبکہ مریم کی ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اس کے لیے اس کی بیٹی ہی کل کائنات تھی۔ خیر، میں کبھی کبھار مریم کے گھر جاتا تو اس کی بیٹی میرے سامنے نہ آتی۔ اب وہ تقریباً جوانی کی دہلیز پر پہنچ چکی تھی۔ مریم کے گھر میں راشد اور اس کی بیٹی سے ہی ملنے جاتا تھا۔ اب وہ بھی سامنے نہ آتی تو میں بھی ذرا کم ہی جاتا تھا۔ ایک بار عید کے دن قریب تھے، مجھے وقت سے ذرا پہلے چھٹی مل گئی تھی۔ میں نے مریم کی بیٹی کے لیے کچھ چوڑیاں اور مہندی وغیرہ خریدی تھی۔ یہ رمضان کی شاید 28ویں شب تھی۔ مجھے عجیب سی بے چینی بھی ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا مریم کی طرف سے ہی جاؤں گا تاکہ اس کی بیٹی کے لیے یہ تحفے تحائف دیتا جاؤں۔ خیر، آڑے ترچھے راستوں سے ہوتا ہوا میں مریم کے گھر کے قریب پہنچ گیا۔ گھر کے سامنے عموماً کتا بندھا ہوتا تھا، سو میں گھر کے پیچھے والی راہداری سے جا رہا تھا کہ اچانک مجھے کسی آواز نے چونکا دیا۔ یہ گھٹی گھٹی چیخوں اور سسکیوں کی آواز تھی،
جس نے مجھے چونکا دیا۔ میری فوجی فطرت تھی، اکثر معاملوں میں میرا انداز تفتیشی ہی ہوتا تھا۔ میں رک کر وہ آواز سننے لگا۔ غور کیا تو وہ آواز اسی گھر کی کھڑکی سے آ رہی تھی۔ یقیناً یہ مریم کی آواز نہیں تھی اور نہ ہی اس کے رونے اور چیخنے کا کوئی جواز بنتا تھا۔ ظاہر ہے وہ اپنے گھر میں کیوں چیختی چلاتی۔ میں بنا سوچے سمجھے جلدی سے بھاگتا ہوا گھر کے سامنے آ گیا۔ مجھے دیکھ کر کتا بھی بھونکنے لگا تھا۔ خدا جانے اس وقت مجھ میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ میں نے بڑا سا پتھر دروازے پر مارا تو دروازہ دھڑام سے ٹوٹ گیا۔ شاید چوکھٹ کچی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی مریم کی بیٹی سدرا میرے گلے سے آ لگی، جبکہ راشد اپنے وحشت زدہ چہرے کے ساتھ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اسے بھاگنے نہیں دیا، ادھر ہی اسے دھر لیا اور مار مار کر آدھ منہا کر دیا۔ میرا بس چلتا تو میں اسے زندہ قبر میں گھاڑ دیتا۔ میں نے سدرا کو تسلی دی اور پوچھا مریم کہاں تھی؟ کہنے لگی پتہ نہیں ابا اماں کو کیا کھلاتے ہیں، افطاری کے بعد ان کی آنکھ نہیں کھلتی۔ اماں جب سوتی ہے تو ابا میرے کمرے میں آ جاتا ہے، پہلے تو باتیں ہی کرتا تھا مگر آج تو اس نے حد کر دی۔ سدرا منہ پر ہاتھ رکھ کر زور زور سے رونے لگی۔ اسے دیکھ کر میں بھی رونے لگا۔ کس قدر شرم کی بات تھی، رمضان کے اس مقدس مہینے میں حلال چھوڑ کر حرام کی لت میں پڑا تھا اور ایک نہیں دو زندگیاں برباد کر رہا تھا۔ اس واقعے نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ابا تو فوت ہو چکے تھے، اماں بھی اب پہلے جیسی نہیں رہی تھیں۔ راشد سے میں نے مریم کو طلاق دلوا دی اور اسے اپنے عقد میں لے لیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اب مریم مزید دکھ برداشت کرے۔ کاش یہ حقیقت مجھے پہلے معلوم ہوتی تو میں راشد کے ساتھ اس کا نکاح ہی نہ کرتا۔ مجھے کیا خبر تھا کہ راشد اپنی ہی بیٹی پر ایسی نظر رکھے گا۔ مجھے آج ان دنوں کا بھی افسوس ہے جو مریم نے راشد کے گھر میں گزارے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس غلطی کے لیے وہ مجھے معاف کر دے، مگر سچ پوچھئے یہ سب کچھ یوں ہوا کہ میں نے اپنے کبھی گمان میں بھی نہیں لایا تھا۔ آج سدرا کی شادی میں نے اپنے بھانجے سے کر دی ہے، جبکہ مریم میری پہلی بیوی کے ساتھ خوش اسلوبی سے رہتی ہے، کیونکہ اس عمر میں شاید رقابت جیسے جذبے دل میں نہیں ہوتے۔ انسان سکون سے رہ لے، یہی بڑی بات ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ اور ہاں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔